أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے. گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے. سفر اور بیماری سے فراغت کے بعد جن لوگوں کو قضا روزے کی طاقت ہے ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. پھر جو کوئی شوق سے آگے بڑھ کر نیکی کرے تو اس کے لیے بڑا خیر ہی خیر ہے. اور اگر تم علم سے کام لو تو روزہ رکھنے میں تمہارا بڑا بھلا ہے. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں راستہ بتانے کی کھلی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے. بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. پھر بھی کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان مہینے کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو اس نے ہدایت کی راہ پر چلا دیا اور اس کا شکر ادا کرو. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے کہ مجھے کیسے پائیں تو میں بہت قریب ہوں، پہنچ ہی جاتا ہوں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر. جب جب وہ مجھ سے دعا کرے بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم قبول رکھیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راہ پاتے رہیں. روزوں کی راتوں میں تم کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ کو معلوم تھا کہ تم چھپ کر اپنے ضمیر سے خیانت کرتے تھے. اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تم کو معاف کیا اور اب اجازت دے دی کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو اور اسے حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں لکھ دیا ہے. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نظر آ جائے. پھر رات تک روزہ پورا کرو اور جب مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ. یہ حدیں اللہ نے باندھی ہیں، ان کے نزدیک نہ پھٹکو. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ کر چل سکیں. اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ہرگز نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنے کا گناہ نہ کرنا.